اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ کافی دنوں سے میری خواہش تھی کہ کسی ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے کہ جو واقعی مقبول بھی ہوں۔ سارے اصحاب کرام جو ہیں قرآن پاک کے مطابق آسمان کے چاند اور ستاروں کی مانند ہیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن نہ جانے کیوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بات کرنے کو بہت جی چاہ رہا تھا۔ آپ کا نام گزارے آپ پتہ چل گیا، اویس آپ کا نام تھا، عامر آپ کے والد محترم کا نام، اور یمن کے رہنے والے کرنی۔ یہ اس پہ مختلف علماء، مختلف فقہا، مختلف تفسیر لکھنے والوں، تشریحات کرنے والوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ کچھ نے لکھا کہ آپ کرن قبیلے کے رہنے والے تھے، اور کرن قبیلے کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب یہ قبیلہ آباد کرنے لگے، کھدائی کی گئی تو اس کے نیچے سے کچھ سینگ ملے تھے، تو عربی میں شاید سینگ کو کرن بولتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہاں تک فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم مبارک پر بال بہت زیادہ تھے، اور بال کو شاید عربی میں کرن بولتے ہیں۔ بہرحال آپ کا نام پورا جو لوگ لیتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واحد صحابی رسول ہیں جنہیں آپ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، لیکن رتبہ ان کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملا۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ کو یہاں تک آپ کا عشق کا انتہا تھا، اور ماں کا ادب کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یمن سے چلے، ماں نے اجازت دی کہ اس طریقے سے جاؤ کہ شام تک واپس آ جانا۔ یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہوگی کہ ماں کا ادب تھا کہ شام تک واپس پہنچے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ آج اس شکل صورت کا بندہ آئے گا تو پر عزت وغیرہ جو اس عرب کا انداز تھا، اس طرح اس سے پیش آنا اور اس کو دعا کا کہنا۔ اب آپ تشریف لائے حسب معمول، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، واپسی کا وقت شروع ہو چکا تھا، کیونکہ شام تک واپس یمن پہنچنا تھا، آپ واپس چلے گئے۔ اب یہ تاریخ خاموش ہے کہ وہ کسی اونٹ پر آئے، خچر پر آئے، گھوڑے پر آئے، یہ اس بارے میں کوئی چیز نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے واپسی اختیار کی تاکہ شام تک والدہ کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ تنہائی میں رہنا بہت پسند فرماتے، تنہا رہتے، بہت تنہا رہتے، حتیٰ کہ آج تک میرا نہیں خیال کہ میں نے بھی تاریخ کی کتب پڑھتا رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا قبر مبارک کہاں پر ہے، ان کا مزار مبارک کہاں پر ہے، میں نہیں جانتا۔ شاید کسی کو پتہ ہو تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ کامنٹس میں وہ جگہ مینشن کر سکتا ہے، میری بھی اصلاح ہو جائے گی، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ عشق مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ جب غزوہ احد کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کے دنداں مبارک شہید ہوئے، تو آپ نے بھی اپنے دانت مبارک شہید کر لیے۔ اس کے بارے میں چونکہ میں اس بات پہ زیادہ زور نہیں دوں گا، کیونکہ کچھ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، کچھ تائید نہیں کرتے، اور میں متنازع بات کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ نے بھی اپنے 1 2 3 یا جتنے بھی دندان مبارک اپنے بھی توڑ ڈالے کہ بھئی میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے تو میرے کیسے سلامت رہے۔ عشق مصطفیٰ کا یہ عالم تھا۔
ایک دفعہ چونکہ آپ کی مقبولیت تو بہت زیادہ ہو چکی تھی، حج کا موقع تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے دوران پوچھا، مختلف علاقوں کے لوگوں کا پوچھا، تو کہ فلاں ملک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، یعنی یمن کے مختلف علاقوں کے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ کرن نام کا قبیلے کے لوگ ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ شاید ایک ہی آدمی کھڑا ہوا تو اس سے پوچھا اویس کو جانتے ہو؟ بالکل جانتا ہوں۔ اچھا جانتے ہو کہ انہوں نے اس شخص نے کہا وہ تو ایک مجنون ہے۔ مجنون تو وہ نہیں تھے، وہ جذب و مستی کے عالم میں رہتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے، نماز اور نوافل ادا کرتے، عبادت میں مصروف رہتے۔ بہرحال حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اور کچھ اور اصحابہ اکرام یمن پہنچے اور لوگوں سے پوچھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بابت پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں ہوں گے، وہاں پہ بکریاں وغیرہ چرا رہے ہوں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں مگن ہے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ساتھ ان کے جو ایک ساتھی تھے وہ لگاتار سکون سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی عبادت نوافل ادا کر رہے تھے، تو اس موقع پر انہیں احساس ہوا کہ کوئی ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے جب نوافل ادا کر چکے تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کیا کام ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کا نام اویس ہے؟ کہ جی بالکل میرا نام اویس ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کروایا، تعارف کروانے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حج پر آپ کا ذکر خیر ہوا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ حج تو آپ لوگوں نے کیا ہے اور دعا کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پر یہ واقعہ دہرایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ سے دعا کروائی جائے۔ پھر آپ نے امت کے لیے دعا یعنی تمام مسلم امہ کے لیے دعا فرمائی۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ روز قیامت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روک لیا گیا۔ تو اس وقت فرشتے، اللہ کے فرشتے یہ کہیں گے پیچھے مڑ کر دیکھیے، کروڑوں نہیں اربوں جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، گناہ گار ہوں گے کہ اے اویس تمہیں حق دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت آپ سب جہنمی جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا ان سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ جلیل القدر بہت ان کا بلند مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جو ہر وقت عبادت میں رہتے۔ ایک جنگ تھی، جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی طرف سے شرکت کرنی تھی، جو مخالف جو بھی گروپ یا گروہ تھا وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صبر کی تلقین کی کہ میں جنگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، لیکن مجھے اپنے ایک عاشق کا انتظار ہے، اپنے ایک سپاہی کا انتظار ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 2 نیزے زمین پہ گاڑے اور فرمایا میرا وہ سپاہی ان 2 نیزوں کے درمیان سے آئے گا تو پھر جنگ شروع ہوگی۔
تو وہ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو ان دو نیزوں کے درمیان سے گزر کر آئے، پھر وہ جنگ شروع ہوئی۔ وہ ایک آگے لمبی کہانی ہے، پھر آپ کو کبھی سناؤں گا۔ میں آپ لوگوں سے اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ یہ جو میں آپ کو اسلامی واقعات سناتا ہوں، آپ پلیز بچوں کو ضرور سنائیں۔ آپ سمجھ لیں کہ کسی زمانے میں مائیں بچوں کو سلانے کے لیے لوری سنایا کرتی تھی، ہمیں ہماری امی جان کہانی سنایا کرتی تھی۔ بہت چھوٹا تھا میں، تو مجھے ریڈیو پہ کہانی لگتی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں بہت چھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ میری والدہ کے درجات بلند فرمائے، وہ پھر مجھے کہتی تھی آؤ اب میں تمہیں کہانی وہ سناتی ہوں۔ وہ کہانی سناتی جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں۔ اب وہی چیز میرے کام آتی ہے، اور میں یہ جو پیارے پیارے اسلامی واقعات آپ کو سناتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، باادب گزارش ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو سنائیں، چاہے یہ ویڈیو دکھائیں، چاہے تو یہ سن کر ان کو یہ باتیں سنائیں، ان کو دین اسلام سے آگاہی ہو۔ اس میں کنجوسی سے کام نہ لینا، پلیز کنجوسی سے کام نہیں لینا۔ دیکھیے مجھے دنیا بھر سے کالز آتی ہیں، ٹاپکس لوگ دیتے ہیں، میں کنفیوز بھی ہو جاتا ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے ٹاپک دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی میرا جو لوکل نمبر ہے پاکستان کا نمبر 0331404939، اس نمبر پر کال کر کے آپ ٹاپک بتا سکتے ہیں۔ اور میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ ٹاپک جو ہیں چاہے تو کال کر کے بتا دیں، چاہے تو آپ ویڈیو میں جو کامنٹس سیکشن ہوتا ہے وہاں پر لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، ٹاپک بھی دیا کریں، میں انشاءاللہ آپ کو مایوس ہرگز نہیں کروں گا۔ اور کوشش کریں کہ ایک دعا جو ہے جس کا میں ذکر ایک دو دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ دعا کیا کریں، اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے جب آخری وقت آئے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میں شاید کل پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔